ایک خاموش سے گاؤں میں ایک چھوٹی سی بچی رہتی تھی جس کا نام عائشہ تھا۔ وہ بہت معصوم، نیک دل اور اللہ پر پورا یقین رکھنے والی بچی تھی۔ عائشہ اپنی بوڑھی دادی کے ساتھ ایک کچے سے گھر میں رہتی تھی۔ ہر صبح سورج نکلنے سے پہلے عائشہ مٹی کا گھڑا اٹھاتی اور دادی کا ہاتھ پکڑ کر گاؤں کے باہر موجود تالاب کی طرف چل پڑتی۔ راستہ لمبا تھا، کہیں پتھر تھے، کہیں کانٹے، لیکن عائشہ کے قدم کبھی نہیں رکتے تھے۔ دادی چلتے چلتے تھک جاتوں تو کہتی، بیٹی عائشہ ذرا رک جائیں، میری سانس پھول گئی ہے۔ عائشہ فوراً گھڑا زمین پر رکھ دیتی اور کہتی، دادی جان بیٹھ جائیں، میں آپ کے لیے دعا کرتی ہوں، اللہ ہمیں ضرور آسانی دے گا۔ اسی راستے میں ایک شرارتی بندر درختوں پر کودتا بھانتا رہتا تھا۔ وہ کبھی ان کے آگے آ جاتا، کبھی پیچھے سے آوازیں نکالتا۔ عائشہ پہلے تو ڈر گئی، مگر دادی نے کہا، ڈرو نہیں بیٹی، اللہ نے سب کو بنایا ہے۔ ایک دن جب عائشہ تالاب سے پانی بھر رہی تھی، اچانک وہی بندر آیا اور گھڑے کے پاس بیٹھ گیا۔ بندر نے گھڑے کو ہلایا، پانی چھلکنے لگا۔ عائشہ گھبرا گئی اور بولی، یا اللہ ہماری مدد فرما۔ عائشہ نے بندر کو مارا نہیں، ڈانٹا نہیں، بس پیار سے کہا، یہ پانی میری دادی کے لیے ہے، براہ کرم نقصان نہ کرو۔ یہ سن کر بندر رک گیا، اور حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ آہستہ سے پیچھے ہٹ گیا اور درخت پر جا بیٹھا۔ دادی نے حیران ہو کر کہا، بیٹی تم نے غصہ کیوں نہیں کیا؟ عائشہ مسکرا کر بولی، دادی جان امی کہتی تھی نرمی میں اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ واپسی کے راستے میں دادی بہت تھک گئیں۔ عائشہ نے گھڑا خود اٹھایا اور دادی کو سہارا دیا۔ اس کے لبوں پر مسلسل ذکر تھا، یا اللہ ہمیں صبر دے، ہمیں آسانی دے۔ اسی لمحے وہی بندر پھر نظر آیا۔ وہ ایک صاف جگہ پر بیٹھ گیا جیسے راستہ دکھا رہا ہو۔ دادی اور عائشہ نے وہاں آرام کیا۔ کچھ دنوں بعد گاؤں والوں نے دیکھا کہ دادی کی طبیعت بہتر ہو رہی ہے۔ عائشہ کا یقین اور دعا رنگ لا چکی تھی۔ دادی نے عائشہ کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، بیٹی تم نے مجھے یہ سکھایا ہے کہ صبر، دعا اور نرمی اللہ کے سب سے پسندیدہ عمل ہیں۔ اور عائشہ دل ہی دل میں مسکرائی، کیونکہ وہ جانتی تھی اللہ اپنے نیک بندوں کی مدد کسی نہ کسی ذریعے سے ضرور کرتا ہے، چاہے وہ ایک ننھی بچی ہو یا جنگل کا ایک بندر۔